نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ فهو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حمد و صلاۃ والسلام کے بعد آج احادیث طیبات میں سے جس ٹاپک کا موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ حسن اخلاق سے متعلق ہے، اور اللہ کریم نے پوری روئے زمین پر میرے اور آپ کے آقا تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ اور بہترین اخلاق عطا فرمائے، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کا، اخلاق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ کریم نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا فرمائے، اخلاق حسنہ سے آپ کو نوازا گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق اور پھر ان اخلاق کی تربیت آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایسی تربیت فرمائی ان اخلاق کی روشنی میں کہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ تربیت حاصل کر کے، صحبت مصطفیٰ علیہ السلام سے صحابہ نے وہ تربیت حاصل کر کے اپنے اخلاق کے ذریعے اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کا فریضہ بھی سر انجام دیا، اور دشمن سے بدترین دشمنوں میں سے جو لوگ دشمن تھے مسلمانوں کے اور اسلام کے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حسن اخلاق کی بدولت اللہ نے انہیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر اخلاق اچھے ہوں گے تو اللہ کریم اس کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں میں سے کامل ترین مومن وہ ہے جو بہترین اخلاق کا مالک ہے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ انتہائی نرمی کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایمان کی کامل ترین جو صفت بیان فرمائی ہے کہ کامل ترین مومن وہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں، چاہے وہ اگر وہ اپنی فیملی سے اس کے اخلاق اچھے ہیں، بہترین اخلاق کا مالک ہے، دوسرے مسلمانوں سے اور معاشرتی حوالے سے اس کے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ رویہ اور اخلاق بہت اچھا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ کامل ترین ہے تم میں سے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کامل ترین ایمان اس کا ہے جو تم میں سے بہترین اخلاق کا مالک ہے، اور تم میں بہترین اشخاص وہ ہیں کہ جو اپنے اہل و عیال، اور ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ جو اپنی ازواج کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں۔ تو اس روایت میں
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کامل ترین اخلاق والے ان ایمان والوں کو ارشاد فرمایا کہ جو بہترین اخلاق کا مالک ہے اور جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنی ازواج کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے۔ مختلف مواقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے احوال سے، چونکہ آپ واقف تھے، تو احوال سے متعلق جس طرح ان کے احوال ہوتے اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے شریعت کا حکم بیان فرماتے۔ تو اس روایت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کا ارشاد فرمایا۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم سب سے زیادہ پیارے اور قیامت کے دن میرے نزدیک ترین بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو تم میں سے اخلاق میں سب سے اچھے ہیں۔ یعنی اگر ہمارا اخلاق اچھا ہوگا، حسن سلوک کا، ہم حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں گے، تو اللہ کریم قیامت کے دن قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرب کا لفظ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرے نزدیک ترین بیٹھنے والے لوگوں میں اللہ کریم تمہارا شمار فرمائے گا، لیکن اگر شرط یہ ہے کہ اگر تمہارے اخلاق دنیا میں اچھے ہیں۔ ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یقیناً مومن حسن اخلاق کے ذریعے دن کو روزہ رکھنے والے اور راتوں کو ساری رات قیام کرنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی کتنی بڑی بات اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی ہمیں کہ اگر تمہارے اخلاق اچھے ہیں، لوگوں کے ساتھ تم حسن اخلاق سے پیش آتے ہو، تمہارا رویہ لوگوں کے ساتھ اچھا ہے، تو اللہ کریم جس طرح دن میں روزہ رکھنے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے، تمہارے حسن اخلاق کی وجہ سے اللہ تمہیں ایسا اجر عطا فرمائے گا۔ جس طرح راتوں کو قیام کرنے والوں کو اور سجدہ کرنے والوں کو، اللہ کی عبادت کرنے والوں کو اللہ کریم اجر عطا فرماتا ہے، حسن اخلاق پیش کرنے والا اور حسن اخلاق کے ذریعے وہ یہ درجہ مومن حاصل کر لیتا ہے کہ جس طرح رات کو قیام کرنے والا مومن کو اللہ تبارک و تعالی جو درجہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسن اخلاق سے بڑھ کر میزان میں بھاری کوئی اور چیز نہیں ہوگی۔ تو ان تمام روایات سے ہمیں معلوم ہوا کہ اگر ہمارے اخلاق اچھے ہیں، ہمارا رویہ لوگوں کے ساتھ اچھا ہے، تو دنیا میں بھی اچھا رویہ، اچھے اخلاق لوگ یاد رکھتے ہیں۔ دنیا میں اگر آپ کسی سے اچھا برتاؤ کریں گے، اچھا اخلاق کریں گے، حسن سلوک سے پیش آئیں گے، مسکرا کر اس سے ملاقات کریں گے، اس کی بات کو سنیں گے، اپنی بات کو سنائیں گے، تو دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ اور جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، ایمان والا خاص طور پر جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کے اچھے اخلاق دنیا میں باقی رہتے ہیں، اس کا حسن خلق دنیا میں باقی رہتا ہے، اور پھر لوگ اسے یاد کرتے ہیں کہ بڑے اچھے اخلاق والا تھا، بڑی اچھی عادات والا تھا، بڑے اچھے رویے والا تھا۔ تو یہ اس کے دنیا سے جانے کے بعد جو لوگ اس کی صفات کو بیان کرتے ہیں اس کے حسن اخلاق کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالی پھر اس کی برکت سے اس کو درجات عطا فرماتا ہے، اس کی مغفرت اور بخشش عطا فرماتا ہے، جس طرح لوگوں کا گمان ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، ایک جنازہ گزرا، تو اس جنازے میں لوگوں نے اس کی تعریفیں کرنا شروع کر دیں کہ بہت اچھا شخص تھا، یہ لوگوں سے بڑا حسن سلوک سے پیش آتا تھا، عبادت گزار تھا، متقی تھا، لوگوں کے ساتھ معاملات میں بہت اچھا تھا، کھرا تھا، صاف ستھرا تھا، اچھی بات کرنے والا تھا، لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلانے والا تھا، خود بھی نیکیوں پر عمل کرنے والا تھا، بہت ساری صفات اس کی بیان کی گئیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان باتوں کے جواب میں ارشاد فرمایا وجبت وجبت وجبت، 3 دفعہ سرکار نے یہ لفظ ارشاد فرمائے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا واجب ہوا؟ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ تمہاری گواہی اس کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، اس کی زندگی کے بارے میں، جو اس نے زندگی گزاری ہے، تم نے یہ جو باتیں کی ہیں، اس کی صفات کو بیان کیا ہے، یہ اس کے لیے تمہاری گواہی بن گئی ہے، اور اللہ نے تمہاری گواہیوں پر اسے جنت عطا فرما دی ہے، اس پر جنت واجب کر دی ہے۔ تو دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارا اخلاق، ہمارا رویہ، ہمارا کردار اور ہمارے اعمال ہمارے لیے مغفرت اور بخشش کا بعض اوقات ذریعہ بن جاتے ہیں، اور لوگوں کی جو گواہی ہمارے لیے ہوتی ہے، اللہ کریم اس کے صدقے سے بھی مغفرت اور بخشش عطا فرماتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی برائیاں شروع کر دیں، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بڑا گناہ گار بندہ تھا، معاملات میں بڑا لوگوں کے ساتھ اس کا اچھا رویہ نہیں تھا، برداشت نہیں کرتا تھا، زبان اس کی اچھی نہیں تھی، معاملات میں صاف ستھرا نہیں تھا، اور غرض جس طرح پہلے کی صفات بیان کی تھی اس کی برائیاں بیان کی گئیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح اس کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا وجبت، اس کی جو مذمت اور برائیاں کی گئی، اس کے جواب میں بھی سرکار نے وجبت ارشاد فرمایا۔ پھر صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس پر واجب ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس پر جہنم واجب ہو گئی، اس کو اللہ نے تمہاری جو گواہیاں تم نے دی ہیں اس کے معاملات اور اس کی دنیاوی زندگی سے متعلق، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر جہنم کو واجب کر دیا ہے۔ تو یہ بعد میں ہم لوگوں کی گواہیاں بھی ہمارے لیے بسا اوقات عذاب کا ذریعہ بن جاتی ہیں، عذاب کی وجہ بن جاتی ہیں، اور بعض اوقات اللہ کریم ان کی صفات جو بیان کی جاتی ہیں، اس دنیا سے جانے والے کی نیکیاں جو بیان کی جاتی ہیں، اچھائیاں جو بیان کی جاتی ہیں، وہ ان کے لیے مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ تو اگر اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے تو اس زندگی میں ہم ایسا اپنا رویہ رکھیں، ایسی زندگی گزار کر جائیں کہ بعد والے یہ نہ کہیں کہ بڑا برا شخص تھا، بڑی گناہ والی زندگی اس نے گزاری ہے، معاملات میں بہت خراب تھا، لوگوں کے ساتھ رویہ اس کا اچھا نہیں تھا، کسی سے کبھی مسکرا کر اس نے بات نہیں کی، کسی کا حال چال نہیں پوچھا، کسی کی مشکل میں کام نہیں آیا، بلکہ یہ کہیں لوگ کہ یہ جانے والا دنیا سے گیا ہے، اچھا برتاؤ تھا اس کا، اچھے اخلاق تھے، اور نیکیوں میں آگے بڑھ کر نیکیاں کرنے والا تھا، اچھائیاں کرنے والا تھا، دوسروں کو اچھائیوں کی ترغیب دینے والا تھا۔ تو یہ رویہ اگر ہمارا ہوگا تو سب سے پہلے ہمیں اس کا فائدہ ہوگا، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی، اور پھر سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن میدان حشر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ میرے نزدیک ترین ہوگا، جنت میں اللہ میرا قرب عطا کرے گا۔ تو اگر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن رحمت سے ہمیں وابستگی چاہیے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب ہمیں چاہیے، تو ہمیں اپنے اخلاق کو اچھا بنانا چاہیے۔ اگر بالفرض محال اگر کسی سے کوئی کمی کوتاہی بھی ہو جائے تو درگزر سے کام لینا چاہیے، اخلاق کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اخلاق کا دامن چھوڑ کر اس طرح کی ہماری گفتگو، اس طرح کی ہماری حرکات کہ جو تو کسی کی دل آزاری کا سبب بنے، کسی کی مشکلات میں اضافے کا سبب بنے، ایسی تمام باتوں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور وہ تمام باتیں کہ جو اچھے اخلاق کے اعتبار سے ہمارے لیے ضروری ہیں، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، جو اللہ کریم نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو بہترین اخلاق عطا فرمائے ہیں، ان اخلاق کا نمونہ اگر ہم اپنی زندگی پر لاگو کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً ان کی برکات بھی ہمیں حاصل ہوں گی، دنیاوی فائدہ بھی حاصل ہوگا، اخروی فائدہ بھی حاصل ہوگا، قبر کا اور حشر کا فائدہ بھی حاصل ہوگا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا اور خوشنودی بھی حاصل ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں دیگر نیک عادات کو، نیک اعمال کو ہم اس ماہ مقدسہ میں اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کریم ہمیں اپنے اخلاق کو بھی اچھا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ہم اس مہینے میں نرمی اختیار کرتے ہیں، ہمارے دل نرم ہوتے ہیں، نیکی کی طرف مائل ہوتے ہیں، نیکی کی طرف ہماری رغبت ہوتی ہے،
اللہ تبارک و تعالی اسی طرح ساری زندگی اور سال کے باقی 11 مہینے بھی اللہ تبارک و تعالی ایسی ہی نرمی ہمارے رویوں میں عطا فرمائے، ہماری باتوں میں ایسی مٹھاس عطا فرمائے، ہماری عبادات میں اللہ خلوص عطا فرمائے، اور اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی امت مصطفیٰ کی مغفرت اور بخشش فرمائے۔ ہمارے پاکستان میں ایک بہت ہی قریبی عزیز حاجی محمد رفیق صاحب کا آج انتقال ہوا، اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت اور بخشش فرمائے۔ اللہ کریم، انہوں نے ہمارے ادارے کے لیے بہت طویل عرصے تک خدمات سر انجام دیں، اللہ تبارک و تعالی ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ عشرہ مغفرت کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جتنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے دعائے مغفرت کے لیے کہا گیا، اللہ تبارک و تعالی سب کی مغفرت اور بخشش نصیب فرمائے، اور اس ماہ مقدسہ کے فیض و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ بشرط زندگی اور بشرط صحت دوبارہ کل آپ سے اسی وقت ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں، تمام امت مسلمہ امت مصطفیٰ کو یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو صحت و سلامتی عافیت عطا فرمائے، اور اللہ کریم امت مسلمہ پر اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علی الا البلاغ المبین۔